नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। जी हाँ, वही महफिल जिसमें मैं आजकल आपको सादत हसन मंटो के अफसाने सुना रहा हूँ। आज मैं आपको फिर एक अफसाना उनका सुना रहा हूँ जो हल्का फुल्का मियाँ बीवी की नोक झोंक वाला अफसाना है। जो अफसाना हर बार एक ही अंदाज में, यानी मुकालमवी अंदाज में, डायलॉग्स में लिखा गया है। आज जो मैं अफसाना सुना रहा हूँ उसका उन्वान है सिगरेट और फाउंटेन पेन। आई मेरा पार्कर 51 का कलम कहाँ गया? जाने मेरी बला। मैंने सुबह देखा था तुम मुझसे किसी को खत लिख रही थी, अब इनकार कर रही हो। मैंने खत लिखा था? हाँ, मगर मुझे अब क्या मालूम कि वो कहाँ गलत हो गया। अरे यहाँ तो आए दिन कोई ना कोई चीज़ गलत होती रहती है। मेंटल पीस पर आज से 10 रोज़ हुए हैं। मैंने अपनी घड़ी रखी सिर्फ इसलिए कि मेरी कलाई पर चंद फुंसियाँ निकल आई थी। दूसरे दिन देखा वो गायब थी। क्या मैंने चुरा ली? अरे मैंने ये कब कहा? सवाल तो ये है कि वो गई कहाँ। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने ये घड़ी वहीं रखी थी, उसके साथ ही 10 रुपये 8 आने थे। ये तो वहीं रहे, लेकिन घड़ी जिसकी कीमत 275 रुपये थी वो गायब हो गई। तुम पर मैंने चोरी का इल्ज़ाम कब लगाया? एक घड़ी आपकी पहले भी गुम हो गई थी। हाँ, मैं तो समझती हूँ कि आपने खुद उन्हें बेच खाया होगा। बेगम, तुम ऐसी बेहुदा बातें ना किया करो। मुझे वो दोनों घड़ियाँ बहुत अजीज थी। इसके अलावा उनको बेचने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। तुम जानती हो कि मेरी आमदनी अल्लाह के फजल से काफ़ी है। बैंक में इस वक्त मेरे 10,000 से कुछ ऊपर रुपए जमा है। घड़ियाँ बेचने की ज़रूरत मुझे कैसे पेश आ सकती थी? अरे किसी दोस्त को दे दी होगी। क्यों? क्या मुझे उनकी ज़रूरत नहीं थी? मैं तो घड़ी के बगैर रह ही नहीं सकता। अब ऐसा महसूस होता है कि मैं ऐसा छकड़ा हूँ जिसमें कोई पहिया नहीं, वक्त का कुछ पता नहीं चलता। घर में क्लॉक है मगर वो तुम्हारी तरह नाजुक मिजाज। ज़रा मौसम बदले तो जनाब बंद हो जाते हैं। फिर जब मौसम उसके मिजाज के मुवाफिक हो तो चलना फिर शुरू कर देते हैं। यानी मैं क्लॉक हूँ। अरे मैंने सिर्फ तशबीह के तौर पर कहा था। क्लॉक तो बहुत काम की चीज़ है और मैं किसी काम की चीज़ नहीं। शर्म नहीं आती आपको ऐसी बातें करते? अरे मैंने तो सिर्फ मजाक के तौर पर यह कह दिया था। तुम खामखा नाराज़ हो गई हो। मैं आज तक भी कभी आपसे खामखा नाराज़ ना हुई हूँ। आप खुद ऐसे मौके देते हैं कि मुझे नाराज़ होना पड़ता है। तो चलो अब सुलह हो जाए। सुलह उलह के मुतालिक मैं कुछ नहीं जानती। इन 15 वर्षों में आपसे मैं 15,000 मरतबा सुलह सफाई कर चुकी हूँ। उनका नतीजा क्या निकला? वही ढाक के 3 पात। अरे ढाक के 3 पातों को छोड़ दो, तुम मुझे मेरा पार्कर कलम ला के दो। मुझे चंद बड़े ज़रूरी ख़त लिखने हैं। मुझे क्या पता कि वो कहाँ गया। ले गया होगा कोई उठाकर। आप में हर चीज़ का ध्यान तो नहीं रख सकती। तो फिर किस मर्ज़ की दवा हो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि आप मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रोग है। तो ये रोग दूर करो। हर रोग का कोई ना कोई इलाज मौजूद होता है। खुदा ही दूर करेगा ये रोग। ये किसी डॉक्टर या हकीम से दूर होने वाला नहीं। अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है कि मैं मर जाऊं तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। मेरे पास इत्तेफाक से कातिल जहर मौजूद है। मैं तुम्हारे सामने खाकर मर जाता हूँ। अरे मर जाइए।
ارے اس کے لیے تو میں تیار ہوں، تاکہ روز روز کی بک بک اور جھک ختم ہو جائے۔ آپ تو چاہتے ہیں کہ اپنے فرائض سے چھٹکارا ملے، بیوی بچے جائیں بھاڑ میں، آپ آرام سے قبر میں سوتے رہیں۔ لیکن میں آپ سے کہہ دیتی ہوں کہ وہاں کا عذاب یہاں کے عذاب سے 1000 گنا زیادہ ہوگا۔ ہوا کرے، میں نے جو فیصلہ کیا اس پر قائم ہوں۔ آپ کبھی اپنے فیصلے پر قائم نہیں رہتے، یہ سب جھوٹ ہے۔ میں جب کوئی فیصلہ کرتا ہوں تو اس پر قائم رہتا ہوں۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں سگریٹ نہیں پیوں گا، چنانچہ اب تک اس پر قائم ہوں۔ ارے پاخانے میں سگریٹ کے ٹکڑے کہاں سے آتے ہیں؟ مجھے کیا معلوم، تم پیتی ہوگی، مجھے تو اس چیز سے سخت نفرت ہے، ہوگی۔ مگر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر پاخانہ بھی کوئی ایسی معقول جگہ ہے جہاں سگریٹ پیا جائے؟ چوری چھپے جو پینا ہوا، پاخانے کے علاوہ اور موضوع مناسب جگہ کیا ہو سکتی ہے؟ آپ میرے ساتھ فراڈ نہیں کر سکتے، میں آپ کی رگ رگ پہچانتی ہوں۔ یہ تم نے مجھ سے آج ہی کہا کہ میں پاخانے میں چھپ چھپ کر سگریٹ پیتا ہوں؟ میں نے اس لیے اس کا ذکر آپ سے نہیں کیا تھا کہ آپ چونکہ تمباکو کے عادی ہو چکے ہیں، اس لیے سگریٹ نوشی آپ ترک نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ بہرحال بہتر ہے کہ آپ 2-1 سگریٹ دن میں پی لیتے ہیں، جہاں آپ 50 کے قریب پھونکا کرتے تھے۔ میں نے 2.5 برس میں ایک بھی سگریٹ نہیں پیا۔ بھنگی پیتا ہوگا، بھنگی، گول فلیگ اور کریون اے نہیں پی سکتا۔ حیرت ہے، کس بات کی؟ حیرت تو مجھے بھی ہے کہ آپ صاف انکار کر رہے ہیں، مجھے بنا رہے ہیں۔ نہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ یہ سگریٹ وہاں کون پیتا ہے؟ آپ کے سوا اور کون پی سکتا ہے؟ مجھے تو اس کے دھوئیں سے کھانسی کی شکایت ہو جاتی ہے، مجھے تو اس سے سخت نفرت ہے۔ معلوم نہیں آپ لوگ کس طرح اس واہیات چیز کا دھواں اپنے اندر کھینچتے ہیں۔ خیر، اس کو چھوڑو، میرا پارکر قلم مجھے دو، میرے پاس نہیں ہے۔ تمہارے پاس نہیں ہے تو کیا میرے پاس ہے؟ آج صبح تو خدا معلوم کسے خط لکھ رہی تھی، تمہاری انگلیوں میں میرا یہی قلم تھا۔ لیکن مجھے کیا معلوم کہاں گیا؟ میں نے آپ کی میز پر رکھ دیا ہوگا اور آپ نے اٹھا کر کسی دوست کو دے دیا ہوگا۔ آپ ہمیشہ ہی ایسا کرتے ہیں۔ دیکھو بیگم، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ قلم میں نے کسی دوست کو نہیں دیا۔ ہو سکتا ہے تم نے اپنی کسی سہیلی کو دے دیا ہو۔ ارے میں کیوں اتنی قیمتی چیز سہیلی کو دینے لگی؟ وہ تو آپ ہے کہ ہزاروں اپنے دوستوں میں لٹاتے رہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ قلم ہے کہاں؟ مجھے چند ضروری خط لکھنے ہیں۔ جاؤ میری جان، ذرا تھوڑی سی تکلیف کرو، ممکن ہے ڈھونڈنے سے مل جائے۔ نہیں ملے گا۔ آپ فضول مجھے تکلیف دینا چاہتے ہیں تو ایسا کرو، دوات اور پین ہولڈر لے آؤ۔ دوات تو صبح آپ کی بچی نے توڑ دی، پین ہولڈر آپ کے بھانجے کے بیٹے نے۔ اتنے پین ہولڈر تھے، کہاں گئے؟ مجھے کیا معلوم، آپ ہی استعمال کرتے ہیں۔ میں نے تو آج تک پین ہولڈر کبھی استعمال نہیں کیا۔ کبھی کبھی تم کیا کرتی ہو، جبکہ میرا فاؤنٹین پین دستیاب نہ ہو۔ آپ کی بچیاں آفت کی پتلیاں ہیں، وہی توڑ پھوڑ کے باہر پھینک دیتی ہوں گی۔ ارے تم دھیان کیوں نہیں رکھتی؟ کس چیز کا دھیان رکھوں؟ مجھے گھر کے کام کاج سے فرصت نہیں ملتی، اسی لیے تو میری 2 گھڑیاں غائب ہیں کہ تمہیں گھر کے کام کاج سے فرصت نہیں ملتی۔ میں نے جب دیکھا تم پلنگ پر لیٹی ہو، خدا معلوم تم گھر کا کام کاج وہیں لیٹی لیٹی کرتی ہو۔ گھر کا سارا کام تو آپ کرتے ہیں، میں اس کا دعویٰ نہیں کرتا۔ بہرحال جو کچھ میں کر سکتا ہوں کرتا رہتا ہوں۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ ہفتے میں 1-2 دفعہ مارکیٹ جاتا ہوں،
مرغ اور مچھلی خرید کر لاتا ہوں، انڈے بھی، کوئلے کی پرمٹ حاصل کرتا ہوں، گھی کا بندوبست کرتا ہوں. اب میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ مصروف آدمی ہوں، دفتر جانا ہوتا ہے، وہاں نہ جاؤں تو مہینہ ختم ہونے کے بعد 700 روپے کیسے آ سکتے ہیں؟ ان 700 روپے میں سے آپ مجھے کتنا دیتے ہیں؟ پورے 700. ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنا گزارا کس طرح کرتے ہیں؟ اللہ بہتر جانتا ہے. رشوت لیتے ہیں اور کیا، ورنہ ساری تنخواہ مجھے دینے کے بعد آپ 555 کے سگریٹ نہیں پی سکتے. میں نے سگریٹ پینے ترک کر دی ہے. آپ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ ارے میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. تم میرا پارکر قلم ذرا ڈھونڈ نکالو. میں آپ سے کہہ چکی ہوں کہ میرے پاس نہیں ہے، تو اور کس کے پاس ہے؟ مجھے کیا معلوم؟ میں نے صبح خط لکھا اور مینٹل پیس پر رکھ دیا. وہاں تو اس کا نام و نشان نہیں. آپ نے کسی دوست کو بخش دیا ہوگا. 11 بجے آپ کے چند دوست آئے تھے. میرے دوست کہاں تھے؟ صرف ملاقات کرنے آئے تھے. میں تو ان کا نام بھی نہیں جانتا. میرا نام بھی آپ بھول گئے ہوں گے. بتائیے کیا ہے تمہارا نام؟ لیکن بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تم ہو بس. ان 15 برسوں میں آپ کو میرا نام بھی یاد نہیں رہا. میری سمجھ میں نہیں آتا آپ کس قسم کے انسان ہیں. قسمیں پوچھو گی تو حیران ہو جاؤ گی. 1 کروڑ سے زیادہ ہوں گی. اب جاؤ میرا قلم ڈھونڈو. میں نہیں جانتی کہاں ہے. یہ قمیض تم نے نہیں سلوائی ہے؟ ہاں. گریبان بہت خوبصورت ہے. ارے یہ اس میں تو میرا قلم اٹکا ہوا ہے. سچ؟ میں نے یہاں اڑس لیا ہوگا، معاف کیجیے گا. ٹھہرو میں خود نکالتا ہوں. ممکن ہے تم قمیض پاڑ ڈالو. یہ کیا گرا ہے؟ یہ کیا؟ ارے یہ تو 555 سگریٹوں کا ڈبہ ہے. کہاں سے آ گیا؟ یہ تھی آج کی کہانی سے فاؤنٹین پین، سگریٹ اور فاؤنٹین پین.